السلام علیکم، اسٹوریز ود اقصیٰ پہ میں آپ سب لوگوں کو کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج سے ہم کرنے جا رہے ہیں ناول کا آغاز، جو کہ ایپیسوڈ وائز ہوگا، اور اس کا نام ہے تم کون پیا۔ آنکھوں کے پردے آہستہ آہستہ کھولتی وہ 1 سال 4 مہینے بعد نیند سے جاگتی ہے تو چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھتی ہے۔ کمرہ دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، مگر وہ یہاں کیوں ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ دماغ خالی سلیٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اچانک ہی کمرے میں داخل ہوتی نرس اسے آنکھیں کھولے ہوئے دیکھ کر خوشی میں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے بولتی ہے، او مائی گاڈ، تمہیں ہوش آ گیا، میں ابھی ڈاکٹر عزیز کو خوشخبری سناتی ہوں۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ 2 منٹ بعد ایک میل اور ایک فیمیل ڈاکٹر اندر داخل ہوئے۔ میل ڈاکٹر تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ کر رکا اور پرجوش انداز میں بولا، اوہ میرے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ شکل سے بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ بستر پر موجود لڑکی کے چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہرے کٹوروں سے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو نیلی شرٹ، بلیک پینٹ اور سفید لیب کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ براؤن آنکھوں پر گھنی پلکیں، ہلکی ہلکی سی بڑی ہوئی شیو اور مسکرانے سے اس کے گال پر پڑنے والا ریڈ ڈمپل اس کو بہت وجیح بنا رہا تھا۔ لڑکا ایسے خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہو، مگر اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کی یادداشت میں۔ پھر لڑکے کے برابر میں موجود فیمیل ڈاکٹر پر نظر ڈالی، جو نارنجی اور لال رنگ کے امتزاج کا سوٹ پہنے اس پر لیب کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ بالوں کی اس نے پونی بنائی ہوئی تھی اور میک اپ میں خوش شکل لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ کبھی بستر پر لیٹی لڑکی کو دیکھتی تو کبھی اپنے برابر کھڑے ڈاکٹر کو۔ اس کو دیکھ کر بھی کوئی شناسائی وہ محسوس نہیں کر سکی، نہ ہی کوئی یاد اس کے ذہن میں آئی، تو اس نے لڑکے سے جو اتنا خوشی کا اظہار کر رہا تھا پوچھا، تم کون ہو؟ ہیں؟ لڑکے کی مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے دیکھتے کہا، میں عزی۔ پھر اس کو چنبھا ہوا کہ کہیں اس کی یادداشت تو نہیں کھو گئی۔ اسی وقت لڑکی نے اٹک اٹک کر پوچھا، میں کون ہوں؟ اب لڑکے کی پیشانی پر بل پڑے اور وہ فکر مندی سے فیمیل ڈاکٹر کی طرف مڑا، جو اب چونک کر بستر کے قریب ہوتی بولی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں؟ وہ خاموش رہی تو ڈاکٹر لڑکی نے دوبارہ سوال کیا، ہمیں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے اپنی ہری آنکھوں کو جیسے مینچ کر سوچنے کی کوشش کی، مگر پھر کچھ یاد نہ آنے پر آنکھیں کھول کر جواب دیا، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ یاد نہیں آ رہا، کون ہوں میں؟ اب وہ بے چینی سے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر ادھر ادھر پہلو بدلتے سوچنے لگی۔ ڈاکٹر عازی نے اس کی حالت کو افسوس سے دیکھا اور اس کا سر پکڑ کر تکیے سے ٹکا دیا۔ ریلیکس ریلیکس لیزا، آپ ابھی پریشان نہ ہوں، لیٹ جائیں اور ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ وہ لیٹ کر عازی کو ہی دیکھے گئی کہ عازی اس کے بستر پر ذرا ٹک کر بیٹھا اور کچھ پل سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر وہ خاموشی سے اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عازی کے پاس کھڑی فیمیل ڈاکٹر نے تسلی آمیز انداز میں اس کا شولڈر تھپکا تو اس نے سر اٹھا کر اپنی کولیگ ڈاکٹر کی طرف ایک نظر دیکھا۔ عازی کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا رخ بستر پر موجود لڑکی کی طرف کر کے اس کے کینولا لگے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہنا شروع کیا، تمہارا نام علیزہ ہے اور میرا نام عازر ہے اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ ہماری تقریباً 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ ایک رات ہم ایک دعوت سے واپس گھر جا رہے تھے کہ کنسٹرکشن کے کام کی وجہ سے ایک طرف کا روڈ بلاک تھا اور صرف ایک طرف کا کھلا تھا۔ اچانک ہی سامنے سے ایک ٹرک آ گیا تھا اور گاڑی مجھ سے سنبھالی نہیں گئی اور حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے تم کوما میں چلی گئیں اور آج تم پورے 1 سال 4 مہینے بعد ہوش میں آئی ہو، لیکن تمہاری یادداشت کھو چکی ہے۔ مگر تم پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں آہستہ آہستہ سب یاد دلا دوں گا، بس تم سٹریس بالکل مت لینا اور نہ ہی دماغ پر زیادہ زور ڈالنا۔ اب تم آرام کرو، تھوڑی دیر میں نرس تمہیں کھانا اور دوائی دینے آئے گی۔ پھر آہستہ سے لڑکی کا ہاتھ تھپک کر کھڑا ہوا اور فیمیل ڈاکٹر کی طرف دیکھا، جس کا اب واضح منہ بنا ہوا تھا۔ پھر عازی کمرے سے باہر نکلا تو وہ بھی پیچھے آئی اور آواز دی، عازی۔ عازی نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور کہا، جی ڈاکٹر نازش۔ تم نے لیزا سے جھوٹ کیوں بولا؟ ڈاکٹر نازش نے کوریڈور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ سوال کیا۔